أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد أنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد لا أقسم بهذا البلد أنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، ختم القرآن کی تقریب میں الہ العالمین نے شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. سب سے پہلے میں اس بچے کو محمد احسن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے دن رات محنت کر کے الہ العالمین کے کلام کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل کیا. پھر اس کے بعد اس کے والد محترم جناب محمد ریاست خان صاحب اور اس کے جتنے چاچو ہیں اور اس کے دادا بھی یہاں پر موجود ہیں. انتہائی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی اولاد کی کسی ایسی تقریب میں شریک ہے کہ جو تقریب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے منعقد کی گئی ہے. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ اے الہ العالمین، جس طرح تو نے اس بچے کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، الہ العالمین اس بچے کو ایسے ہی قرآن مجید حفظ کرنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ اس گھرانے کے اور بھی جتنے بچے ہیں، الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان سب بچوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان سب بچوں کی عملی زندگی میں قرآن مجید کی تعلیمات کا بول بالا فرمائے۔ قرآن مجید الہ العالمین کی وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے پہلے صحیفے بھی نازل فرمائے اور کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور نازل فرمانے کے بعد آخر میں الہ العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جو اس سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ کبھی یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اپنے سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الہ العالمین نے قرآن مجید کے اندر پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے۔ پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر جتنے بھی احکامات تھے الہ العالمین کو جو منظور تھے، الہ العالمین نے اس امت میں جاری فرما دیے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی بھی آیت جو منسوخ کرتے ہیں، او ننسها، یا ہم آپ کے ذہن سے اس کو اتار دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، تو ہم اس کے بدلے یا تو اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، او مثلها، یا اس جیسی دوسری آیت لے کر آتے ہیں۔ الہ العالمین نے قرآن مجید کو 23 سال کے عرصہ کے اندر نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود دینے سے پہلے، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں، جو اس وقت اللہ رب العالمین کی مخلوق ملائکہ موجود تھے۔ جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ انتہائی خوش قسمت ہوگی وہ امت، وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا، نصیبوں والے ہوں گے وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھیں گے، اور مقدر والے ہوں گے وہ لوگ جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ الہ العالمین نے سورہ طٰہٰ کی آیات طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ والی آیات اس کے ساتھ کچھ اور بھی الہ العالمین نے پڑھ کر ملائکہ کو سنائیں۔ تو یہ قرآن مجید زمین اور آسمان سے بننے سے پہلے کا ہے، مگر الہ العالمین نے یہ قرآن مجید اس امت کے لیے رکھا تھا، میرے اور آپ لوگوں کے لیے رکھا تھا۔ اور جب الہ العالمین نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا تو یہ فرما دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ
لتنزیل رب العالمین، الہ العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ جب الہ العالمین نے نازل کی تو نزل بہ الروح الامین، الہ العالمین نے واسطہ بھی بتا دیا کہ یہ قرآن تو میں نے نازل کیا، نازل کرنے والا میں ہوں، یہ کلام میرا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ قرآن پہنچ کیسے رہا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، الہ العالمین نے روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یہ قرآن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں علی قلبک، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو اس کو ساتھ پڑھنے کی، ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ قرآن مجید کا کوئی حصہ یاد ہونے سے رہ نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تاکہ آپ اس قرآن کو جلدی یاد کر لو۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم ہیں، ان علینا جمعہ وقرآنا، تو اس کو آپ کے دل کے اندر محفوظ کرنا، آپ کی امت تک باقی رکھنا، قیامت تک باقی رکھنا۔ ان علینا جمعہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ قرآن کہیں سے مجھے بھول نہ جائے، اس قرآن میں کہیں سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، بلکہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ہدایات بھیج رہا ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، کہ جب یہ جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہوں، وہی لے کر آئیں، آپ کو وہی سنا رہے ہوں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، تو آپ جلدی نہ کریں، آپ ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس قرآن مجید کو محفوظ کرنا، امت تک پہنچانا، پھیلانا، علینا، الہ العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر الہ العالمین فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، قرآن کو پھیلانا، قرآن کو ظاہر کرنا، قرآن کو بیان کرنا، قرآن کو امت تک پہنچانا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں تو الہ العالمین اس کے بیان کی ذمہ داری لے رہے ہیں، دوسری جگہ الہ العالمین فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یہ بات سن لو، انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہمارا کلام ہے، الہ العالمین کا کلام ہے۔ تو الہ العالمین فرماتے ہیں جب میرا کلام ہے تو اس کی حفاظت بھی میں کروں گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، الہ العالمین کا یہ کلام ویسے کا ویسا محفوظ ہے، کلام بھی محفوظ ہے، الفاظ بھی محفوظ ہیں، زبر زیر پیش بھی محفوظ ہے، اور قرآن مجید کی قراءات بھی محفوظ ہیں،
قرآن مجید کے معانی بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کے مطالب بھی محفوظ ہیں۔ کیوں محفوظ ہیں؟ الہ العالمین نے فرمایا تھا ثم ان علینا بیانا، قرآن مجید کو بیان کرنا، آگے پہنچانا، یہ الہ العالمین کی ذمہ داری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ بچے اور خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ الہ العالمین جن کو منتخب کرتا ہے اپنے قرآن کے لیے، جن کو چن کر دنیا سے علیحدہ کر لیتا ہے اپنے قرآن کے لیے، وہ بچے بھی خوش نصیب ہیں، ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ جب کسی علاقے کے اندر چور ڈاکو وغیرہ عام ہو جائیں، جب کسی علاقے کے اندر امن و امان کا مسئلہ خراب ہو جائے تو وہاں گورنمنٹ اپنی ذمہ داری کیسے نبھاتی ہے؟ پورے ملک سے چن کر صلاحیت والے افراد کو وہاں پر لگا دیتی ہے کہ یہ باصلاحیت لوگ ہیں، یہ اس نظام کو کور کر لیں گے، یہ یہاں کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کر لیں گے۔ تو وہ حکومت کا انتخاب ہوتا ہے اور خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ الہ العالمین نے منتخب فرمایا کہ اس گئے گزرے دور کے اندر جب ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جب ہر انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، میری دنیا کے اسباب اچھے ہو جائیں، جب ساری دنیا کے انسان اس کام کی طرف لگے ہوئے ہیں تو الہ العالمین نے منتخب فرمایا کہ اس گھر سے میں اس بچے کو اٹھاؤں گا اور اپنے قرآن کی خدمت پر لگاؤں گا، اس محلے سے اس بچے کو اٹھاؤں گا اور قرآن کی خدمت پر لگاؤں گا، اس خاندان سے اس بچے کو اٹھاؤں گا اور قرآن کی خدمت پر لگاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کا انتخاب، قرآن کی خدمت کے لیے انتخاب، قرآن کو یاد کرنے کے لیے انتخاب، قرآن کو آگے پھیلانے کے لیے انتخاب، یہ الہ العالمین کرتے ہیں، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کو اس عزت سے نوازتے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، انسان کا اس میں کمال نہیں ہے۔ تو انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین بھی، وہ گھرانے بھی، وہ محلے بھی اور وہ بچے بھی جو قرآن مجید کی خدمت کو، قرآن مجید پڑھنے کو ساری زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ الہ العالمین مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس قرآن مجید کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور اس قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کے لیے وقت اور قرآن کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنا، اس کے لیے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہ کام ہر انسان نہیں کر سکتا۔ جب انسان یہ کام کرنے لگے گا کہ میرا یہ بچہ، میں اس کو دنیا کے کاموں میں نہیں الجھاؤں گا، اس سے قرآن کا کام لوں گا، یہ قرآن کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، تو شیطان اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت تو اللہ کر لے گا، تم اپنے بچے کو کدھر لگا رہے ہو؟ یہ تمہارا بچہ ذہین ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤ، یہ تمہارا بچہ ذہین ہے، اس کو وکیل بناؤ۔ شیطان یہ پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو، اس کے والدین کو الہ العالمین قیامت والے دن تاج پہنائیں گے۔ جس بچے کی وجہ سے اس کے والدین کو قیامت والے دن تاج پہنایا جائے گا، اور جس بچے کی وجہ سے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ ذرا سوچ کر تو دیکھو کہ وہ بچہ، وہ آدمی اور وہ انسان خود کتنا بابرکت ہوگا، جس کی برکت قیامت تک کے لیے الہ العالمین نے محفوظ کر رکھی ہے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا یا اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ الہ العالمین کا انتخاب ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سب کے بچوں کو اس فانی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والا قرآن، اس کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور الہ العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔